مولوی صاحب آج مجھے معاف کر دو۔ کل میں ضرور سبق یاد کر کے آؤں گی۔ میں ابھی 13 سال کی بچی ہوں اور آپ مجھے بڑی عورتوں والی سزا دے رہے ہیں۔ میں برداشت نہیں کر پا رہی۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ نورین بیٹا تھوڑی دیر صبر کرو، ابھی میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ تقریباً 10 منٹ بعد مولوی صاحب نے مجھے چھوڑا، لیکن میں اٹھنے کے قابل نہیں تھی۔ مجھ میں اتنی جان نہیں تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ مولوی صاحب نے آج میرے ساتھ انتہا کر دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب پانی کا گلاس لے کر میرے پاس آئے۔ ہم دونوں کمرے میں اکیلے تھے۔ میں نے پانی کا گلاس پیا اور میرے کچھ ہوش ٹھکانے آئے تو مولوی صاحب نے پھر سے مجھے الٹا کر کے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، میرا نام نورین ہے۔ میری عمر اس وقت 18 سال ہے اور میں مکمل طور پر جوان ہوں۔ جوان تو میں 13 میں ہو گئی تھی جب مجھے مولوی صاحب نے وہ کام لگایا تھا۔ میں جس کے پاس پڑھنے جاتی تھی وہ ایک مولوی ٹائپ آدمی تھا۔ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھتی تھی۔ ایک دن سبق نہ یاد کرنے کی وجہ سے اس نے مجھے اکیلے کمرے میں بند کر لیا اور کہنے لگا کہ آج تمہیں ایک عجیب طرح کی سزا دوں گا۔ میں بھی ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی اور سوچ رہی تھی کہ آج کون سی نئی سزا دینے والے ہیں مولوی صاحب۔ مجھے کمرے میں بٹھا کر مولوی صاحب واش روم میں چلے گئے۔ 2 منٹ بعد مولوی صاحب واش روم کے باہر آئے تو وہ بالکل بے لباس تھے۔ میں مولوی صاحب کی اس حالت کو دیکھ کر ڈر گئی تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا، نہیں بیٹا، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کمرے میں اکیلے ہیں، اس لیے ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ آج تم کو ایک ایسی سزا دوں گا جو بہت میٹھی میٹھی اور پیاری ہوگی۔ اس سزا کو تم بار بار لینا چاہو گی۔ مولوی صاحب نے مجھے بھی بے لباس کر دیا اور پھر مجھے سزا دینا شروع کر دی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا میں پہلی بار لے رہی تھی، لیکن یہ سزا بہت تکلیف دہ اور مشکل تھی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد مجھے یہ سزا کچھ اچھی لگنے لگی۔ مولوی صاحب کی یہ سزا مکمل ہونے تک میں بہت نازک حالت میں جا چکی تھی۔ پھر مولوی صاحب نے مجھے پانی لا کر دیا۔ میں نے پانی پیا تو میرے ہوش ٹھکانے آئے۔ مولوی صاحب پھر مجھے سزا دینے کے لیے تیار ہو رہے تھے، لیکن میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ آج مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ہر روز سبق یاد کر کے آیا کروں گی۔ آپ کی سزا بہت زبردست ہے اور میں 13 سال کی بچی ہوں۔ میرے لیے آپ کی یہ سزا برداشت کرنا ناممکن ہے۔ تو مولوی صاحب نے مجھ سے کہا کہ بس پہلی بار یہ سزا تھوڑی مشکل لگتی ہے، لیکن اس کے بعد بندہ اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر ٹینشن نہیں ہوتی۔ میری طبیعت تھوڑی سی ٹھیک ہوئی تو مولوی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر جاؤ اور کل سبق یاد کر کے آنا۔ جب میں گھر گئی تو میری حالت کچھ ناساز تھی۔ میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو میں نے امی سے بہانہ کیا اور کہا کہ میرے سر میں بہت درد ہے، جس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی نے مجھے سر درد کی گولی دی اور ساتھ میں ایک چائے کا کپ بنا کر دیا۔ میں نے گولی کھائی اور چائے پی کر سو گئی۔ جب صبح اٹھی اسکول جانے کے لیے تو میری طبیعت پہلے سے کچھ بہتر تھی۔ میں اسکول چلی گئی، لیکن اب میری طبیعت میں مجھے کافی بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ میں جوانی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ میں اپنی کلاس میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک میرا خیال کل والے واقعہ کی طرف چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر مولوی صاحب نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا ہے۔ حالانکہ میں ابھی چھوٹی بچی تھی، میں نے خیالوں میں گم تھی۔ میری ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین، کل جو تم کو کام دیا تھا کیا وہ تم نے کر لیا ہے؟ تو مجھے بالکل اپنی ٹیچر کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی، کیونکہ میں تو کل والے واقعہ میں گم تھی۔ جب ٹیچر نے مجھے تیسری بار آواز دی تو میں اچانک سے بڑبڑا کر بولی۔ پھر میری ٹیچر کے پاس گئی اور اپنا کام چیک کروایا تو ٹیچر نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں واپس آنے لگی تو ٹیچر نے مجھے آواز دی اور کہا، نورین کیا بات ہے، تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، تمہارا چہرہ بہت اترا اترا ہے اور رنگ بھی زرد پڑ رہا ہے۔ تو میں نے ٹیچر سے بھی جھوٹ بولا اور کہا، ٹیچر جی میرے سر میں بہت شدید درد ہے، شاید یہی وجہ ہے۔ ٹیچر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم گھر چلی جاؤ اور جا کے کوئی میڈیسن وغیرہ لے لو۔ میں گھر آ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میرے دماغ میں وہی کل والے خیالات گھوم رہے تھے اور اوپر سے میرا ٹیوشن کا ٹائم بھی ہو جا رہا تھا۔ کل والے واقعے سے میں بہت ڈر گئی تھی اور میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس کے پاس ٹیوشن پڑھنے جاؤں، لیکن مجھے ٹیوشن پڑھنے کے لیے جانا ضروری تھا۔ اگر نہ جاتی تو امی پوچھتی، پھر میں امی کو کیا جواب دیتی؟ اس لیے میں نے جلدی سے اپنا ہوم ورک یاد کیا تاکہ آج میں مولوی صاحب کی اس سزا سے بچ سکوں۔ جب 4 بجے تو میں نے بیگ اٹھایا اور مولوی صاحب کے گھر کی طرف چل پڑی، اور میں یہ سوچ کر جا رہی تھی کہ آج مولوی صاحب سے یہ بات ضرور پوچھوں گی کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا۔ جب میں نے مولوی صاحب کے گھر داخل ہوئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور مجھے سیدھا اپنے پاس بلایا
اور کہتا ہے کہ سناؤ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا آج سبق یاد کر کے آئی ہو یا نہیں؟ تو میں نے فوراً سے بولی جی میں آج اچھی طرح سبق یاد کر کے آئی ہوں، کیونکہ مجھے کل والی سزا بہت یاد ہے، میں زندگی بھر وہ سزا کبھی نہیں بھول سکتی۔ مولوی صاحب نے جب میری یہ بات سنی تو اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ شاباش نورین، روز اسی طرح سبق یاد کر کے آیا کرو۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاس میرے جیسی اور بھی لڑکیاں پڑھنے آتی تھی، کیا ان کو بھی مولوی صاحب یہی سزا دیتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا کہ آج چھٹی کے بعد مولوی صاحب سے پوچھوں گی کہ آپ نے یہ کام کس کس کے ساتھ کیا ہے۔ جب چھٹی ہوئی تو سارے بچے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، میں مولوی صاحب کے پاس بیٹھی رہی تو مولوی صاحب نے کہا نورین کیا آج گھر جانے کو دل نہیں کر رہا؟ تو میں نے کہا کہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ یہ سب بچوں کو جانے کا انتظار کر رہی تھی، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیوں کیا میں تو ابھی بچی تھی؟ تو اس وقت مولوی صاحب نے کہا کہ نورین میں نے تمہارے ساتھ یہ کام بہت سوچ سمجھ اور دیکھ بھال کر کیا ہے، تم مکمل طور پر جوان ہو چکی ہے اور تم شادی کے قابل بھی ہو گئی ہو، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ یہ کام کیا ہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی تھی، بس تمہارے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ تو میں بہت حیران ہوئی اور میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں جوان ہو گئی ہوں؟ تو اس نے بتایا کہ تمہارا جسم واضح طور پر بتا رہا ہے کہ تم جوان ہو گئی۔ جب میں نے اپنے سینے کی طرف دیکھا تو مجھے پتہ چل گیا کہ مولوی صاحب نے ضرور اسی جگہ کو دیکھ کر پہچانا ہے کہ میں جوان ہو گئی ہوں۔ مولوی صاحب نے پوچھا نورین کیا بات ہے، تم ایک دو دن بعد تم ٹھیک ہو جاؤ گی؟ مولوی صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک تھا، 2 دن بعد میں بالکل فریش ہو گئی تھی، مجھے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ اس کے بعد میں روز ٹیوشن پڑھنے تو چاہتی تھی، لیکن مولوی صاحب اب مجھے بہت نظر انداز کرتے تھے کیونکہ وہ ایک اور لڑکی کے اوپر نظر رکھنے لگ گئے تھے۔ نئی نئی مولوی صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، اس کی عمر 16 سال تھی اور اس کا نام تانیہ تھا۔ اب مولوی صاحب اسے دیکھتا رہتا، وہ بھی بہت خوبصورت لڑکی تھی، لیکن اب پتہ نہیں کیوں میرے دل میں جلن ہوتی تھی کہ مولوی صاحب میرے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھیں۔ ہمارے اس واقعے کو 1 مہینہ گزر گیا تھا۔ جب میں مولوی صاحب کو دیکھتی تھی تو میرا دل بھی اسی کام کرتا تھا، لیکن مولوی صاحب اب مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتا تھا۔ ایک دن پھر میں نے ویسا ہی کیا، سب بچے پڑھ کر چلے گئے اور میں نہ گئی۔ میں اور مولوی صاحب کمرے میں اکیلے رہ گئے تو میں نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ تو مولوی صاحب میری طرف دیکھ کر بہت حیران ہوا اور کہا نورین کیا بات ہے، تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ تو میں نے مولوی صاحب سے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ تانیہ کی طرف دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو اچھی لگتی تھی تو آپ نے میرے ساتھ وہ کام کر دیا، لیکن اب آپ مجھے اچھے لگتے ہیں، لیکن اب آپ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں، کیوں؟ اس بات سے کیا وجہ ہے؟ تو اس وقت مولوی صاحب مسکرایا اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ یہی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا، مجھے تم سے زیادہ اور کوئی عزیز نہیں ہے، وہ تو بس تمہیں جلانے کے لیے میں تانیہ سے باتیں کرتا تھا، لیکن میرے دل میں تم ہی ہو، تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ خوش ہوئی اور میں نے مولوی صاحب کو گلے لگا لیا۔ مولوی صاحب مجھے لے کر اسی کمرے میں چلا گیا۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، میں چاہ رہی تھی کہ مولوی صاحب اب دیر نہ کرے اور جلدی سے مجھے وہی پرانے والی سزا دے۔ آج جب مولوی صاحب نے وہ سزا دی تو آج کی یہ سزا بہت سکون دے رہی تھی۔ اس کے بعد میں ہر روز مولوی صاحب سے یہی سزا لیتی تھی۔ میری شادی ہونے تک میرا یہ سسٹم مولوی صاحب کے ساتھ چلتا رہا، پھر میری شادی ہو گئی اور میں نے مولوی صاحب کو چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک سچی کہانی۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور